آج ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے دینداری کا، اور وہ تصور آج یہ رہ گیا کہ کوئی بس جمعے کی 2 رکعت ادا کر لے تو سمجھتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ بعض کا خیال ہے کہ 5 وقتہ نماز میں پابندی سے ادا کرتا ہوں، اس کے بعد مجھ سے میرے دین کے تقاضے ختم ہو گئے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ جو امت والا کام ہے، جس کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد امتیوں کے کاندھوں پر ڈالی گئی، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، آج اس ذمہ داری کے حوالے سے بہت زیادہ ہم صرف نظر کر رہے ہیں، بلکہ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ میں پہلے ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں حدیث مبارک میں، تو اس نقطے کی جس کی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں شاید اہمیت اور اس کی جو شدت ہے دینی پیراڈائم میں، اس کی وضاحت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا فلاں فلاں بستی کو ہلاک کر دو۔ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ تیرا ایک بندہ وہاں پر ہے بستی میں، اور یہ گواہی جبریل امین کی ہے، اللہ ایک بندہ تیرا وہاں پر موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے اس کو عذاب دو، باقی لوگوں کو پھر عذاب دینا۔ کیا مطلب؟ یہ اپنے اعمال میں تو لگا رہا، مگر ہماری نافرمانیاں ہوتی تھی معاشرے میں، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ تصور دینداری کا کہ بس میں نے نماز ادا کر لی ہے، رمضان شریف کے میں روزے رکھ لوں گا، معاملہ ختم ہو گیا، یہ تصور ہمارا دینی تصور نہیں ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ یہ افراد کا اپنا ذاتی تصور ہو سکتا ہے، اسلامی تصور تو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ہمیں خود اکیلے اللہ کا بندہ نہیں بننا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا، امر بالمعروف نیکی کی تعلیم دینا، نیکی کا حکم دینا، اس کے ساتھ نہیں عن المنکر بدی سے روکنے کی بھی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ مزید اس کو تھوڑا اور فائن ٹیون کر کے اور کنفائن کرتے میں کس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ ہم اپنے گلی محلوں میں بلکہ شاید اپنے گھرانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتے، مگر اس پر ہمارا کوئی ری ایکشن بھی نہیں آتا، کوئی ہمارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا، اور کچھ ہم اس کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کرتے۔ گھروں کا معاملہ دیکھ لیں، دائیں بائیں کا معاملہ دیکھ لیں، اگر اللہ کے احکامات لباس کے معاملات میں توڑے جا رہے ہیں تو کچھ ہمیں فیل ہوتا ہے، کبھی ہمارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بہت واضح بات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، سب سے بڑھ کر مسکراتا چہرہ حضور کا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے زیادہ غصہ بھی اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منکرات کا معاملہ اگر ہو، خواہ وہ لباس کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے اعتبار سے ہو، اور اب تو گلی گلی محلے کا معاملہ، ادھر مسجد ہوتی ہے اور ادھر گھر کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر بڑے بڑے اسپیکر لگا کر رات بھر جو ہے وہ گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے اور گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بات دیکھ لیجئے، بسوں کا عالم ہو، بچوں کی وینس کا معاملہ دیکھ لیں، بچے ہم اسکول بھیج رہے ہیں اور وہ جاتے ہوئے بھی میوزک سن رہے ہیں، آتے ہوئے بھی میوزک سن رہے ہیں، جاتے ہوئے عشق و محبت کی داستان اس کے کان میں پڑ رہی ہیں، آتے ہوئے عشق و محبت کی داستان اس کے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ پھر بہرحال کراچی جیسا بڑا شہر ہے جہاں ٹرانسپورٹ کا نظام تو درم برم ہی ہے، رہ سے کہ کچھ چھوٹے موٹے وہ رکشے آپ کو نظر آ جاتے ہیں، ان کا معاملہ دیکھ لیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کا معاملہ دیکھ لیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، حضرات بھی بیٹھے ہیں، کراچی سے باہر کی سڑکوں پر دیکھ لیں، یا انٹر سٹی یا شہروں سے باہر جو بسز وغیرہ استعمال ہوتی ہیں اور ٹرانسپورٹ کی ذرائع استعمال ہوتے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ عشق و محبت کی داستانوں کے گانے بھی چل رہے ہیں، اور کہیں اگر بسیز ہیں تو اس میں وہ اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، سب کو دیکھنے پہ مجبور بھی کیا جا رہا ہے، اور ہم بڑی خاموشی سے سن لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بڑی خاموشی سے سن لیا کہ میں تو نگاہیں میں نے نیچے کر لی، کان میں نے انگلیاں ٹھوس لی ہیں، یہ چلے گا نہیں۔ بہرحال کب تک کان میں انگلی ٹھوسیں گے آپ اور میں؟ اور اگر ریزسٹ نہیں کرتے تو آج یہ برائی کہیں اور ہے، کل شاید میرے گھر میں بھی داخل ہو جائے گی۔ ہم گلی محلے سے گزرتے ہیں، کچرا پڑا ہو تو ہم نوٹس نہیں لیں گے، ہم گزر جائیں گے، شام میں آئیں گے کچرا بڑھ جائے گا، ایک ہفتے کے بعد وہ میرے گھر کے تک دروازے تک آئے گا، اس کے بعد گھر کے اندر بھی بو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو نب دا ایول ان دا بڈ والی بات تھی نا، جب ہم برائی کے خلاف نہیں آواز بلند کرتے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی طاقت ہے ہاتھ سے بدل دو، روکو نہیں، بدل دو، فلیغیرہ، حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف میں، ورنہ زبان کی طاقت ہے تو زبان سے بدلو، اور کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے کہ دل میں برا جانو، اور اگر برائی کو برا نہیں جان رہے تو کل ہمارے دل بھی ویسے ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کے علماء لوگوں کو روک ٹوک کرتے تھے بدی پر، برائی کے کام پر، منکر پر، اس کے بعد انہوں نے روکنا چھوڑ دیا، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، اور پھر کیا ہوا، ان علماء کے دل بھی ویسے ہو گئے اور وہ انہی میں شمار ہوئے، اور انجام بھی انہی کی طرح ہوگا۔ تو مسلمان تو دین کے لیے حمیت رکھتا ہے،
غیرت رکھتا ہے، بدی سے بچتا بھی ہے، اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دوسرا بھی تو مسلمان بھائی ہے نا، گھر کے افراد میں باہر کوئی ہو ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا. اور یہ سمجھانے کی کوشش کرنا، روکنے کی کوشش کرنا، یہ کسی اکیلے فرد کا کام نہیں، یہ پوری امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی ہے. اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، یہ امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے. یہ کرے تو امتی قرار پائیں گے، نہ کرے تو امتی قرار نہیں پائیں گے. اور آج کوئی اور شاید برائی میں مبتلا ہے اور میں ریزسٹ نہیں کرتا، میں روکنے کی کوشش نہیں کرتا، میں آواز بلند نہیں کرتا، تو یاد رکھیے ایک دن وہ آئے گا کہ پھر میں بھی شاید اس برائی کے اندر ملوث ہوں گا، اور انہی لوگوں میں استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی اللہم احفظنا منہم، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو امر بالمعروف بھی، نہی عن المنکر بھی، اور اکیلے کی دینداری کافی نہیں، اجتماعی سطح پر بھی نیکی کی پروموشن اور بدی کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ میرے اور آپ کے دینی فرائض میں شامل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com